ادب کتنا ہے. دین ادب میں مبعوث ہی اسی لیے ہوا تاکہ تمہیں با ادب بناؤ. تو پہلا ادب سوچو تو اچھا، بولو تو اچھا، کرو تو اچھا. تمہارے ٹانگ، تمہارے ہاتھ، پاؤں، ان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ادب. مولا سے پوچھا مولا ادب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان اللہ فرض لکم فرائض. ادب عملی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز واجب کی ہے عمل کر کے اس کا ادب کرو. اگر اس نے کوئی چیز حرام کی ہے اس سے رک کر اللہ کا کیا کرو؟ ادب کرو. ہم حرم امام رضا میں گئے، کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خدا کی بے ادبی کر رہے ہیں. یہ بے ادبی ہے. جو خدا کہے وہ کرنا ادب ہے، اس سے ذرہ برابر ہٹنا کیا ہے؟ بے ادبی ہے. اب ہم نے دیکھا اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر، سورہ حمد پڑھی، حمد کے بعد قل واللہ پڑھا، اچھی بات. رکوع میں گیا، اپنا ہی کوئی ذکر کر رہا تھا. سجدے میں کیا پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا. تشہد میں جب پہنچا تو اس نے پورا سلام پڑھنا شروع کر دیا. السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم نبی اللہ. 12 اماموں کو اس نے سلام دے دیے تشہد میں ہی. نماز ختم ہوئی. میں نے کہا یہ کیسی نماز تھی؟ کہ میں کسی مولوی شولوی کو نہیں مانتا، میں تو اپنی نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ بے ادبی پروردگار عالم. مولا فرماتے جو ترتیب تجھے خدا نے بتائی ہے وہی ادب ہے. اگر تو دین میں ملاوٹ کرتا ہے آگے پیچھے، یہ بے ادبی ہے. اس سے بڑی بدعت کا مطلب کیا؟ بے ادبی ہے. یعنی جو نبی نے نہیں کیا، جو نبی نے نہیں کہا، جس سے نبی نے روکا اگر میں نہیں رک رہا، وہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے. اگر رسول علی کا ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا کہیں اور علی کو مولا بنائیں، اور اگر کوئی مسلمان علی کو مولا نہ مانے، یہ بے ادبی ہے. ادب یہ تو نہیں کہ میں صرف کلمے پڑھوں، وہ میں زبان کا ادب کر رہا ہوں، لیکن عمل میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ادب ہونا چاہیے. ملتا ہے ایک مرتبہ اوائل اسلام میں سیدہ کے گھر میں غربت بہت تھی. تقریباً 500 سے 600 صحابی، جس کو اصحاب صفا کہتے ہیں، وہ مسجد میں سوتے تھے. کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا. سیدہ کی زندگی 18 برس. مظلوم اتنی 5 سال میں ماں کا انتقال ہوا، 3 سال شب ابی طالب میں گزارے. مولا علی سے شادی ہونا، ہمیشہ جنگوں میں رہتے تھے، ہمیشہ جنگوں میں، فقر و فاقہ. جب فتح رسول کو ملا تو آمدنی تھوڑی چاہتا ہوں، وہ بھی سیدہ نے کہا اس کی آمدنی مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں باپ کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، جب تک بابا آپ ہیں آمدنی آپ خرچ کریں. اس کے بعد اہل بیت کے گھر میں کچھ آنا شروع ہوا. تبھی فرماتے ہیں کہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس ہے. فرما بابا گھر میں تنگ دستی بہت ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو مجھے کچھ عطا کر دیں. تو رسول نے فرمایا بیٹی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، لیکن میں تمہیں کچھ عطا کرتا ہوں، کیونکہ آئی ہو تو کچھ لیتی ہوئی ہے. کہ بابا کیا؟ رسول نے ایک دعا فرمائی. مطلب گھروں میں جب بھی تنگ دستی ہو یہ دعا پڑھ لیا کرو. کون سی دعا فرمائی؟ یا رب الاولین والآخرین. دعاؤں میں ادب ہے، خدا سے بات کرنے کا سلیقہ ہے. یا رب الاولین والآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. بی بی نے خوشی خوشی سے دعا، یعنی بابا ایک دعا سکھا رہے ہیں. گئی تھی دنیا کا کچھ لینے، جب واپس آئیں تو ایک دعا لے کر آئیں. جیسے گھر پہنچی تو مولا علی نے پوچھا کہ کچھ لے کر آئی ہو؟ تو بی بی نے فرمایا کہ یا ابا الحسن ذهبت للدنیا، گئی تو تھی دنیا کا کچھ لے کر آؤں، اور رجعت للآخرہ، لیکن میرے بابا نے مجھے آخرت عطا کر کے بھیج دیا. ادب ہے، مایوسی نہیں ہوئی. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں جوان بیٹا مر گیا، اللہ سے بے ادبی کر رہا ہے کہ تم نے میرا بیٹا کیوں چھینا. کئی لوگ ایسے کربلا جاتے ہیں، راستے میں کوئی اتفاق ہو جاتا ہے، بے ادبی کرتے ہوئے دیکھا کہ مولا حسین میں تو کچھ لینے آیا تھا لیکن آپ نے تو چھین ہی لیا. یہ بے ادبی ہے. اللہ اگر مصیبت بھی بھیجتا ہے تو مصیبتوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے جیسی جناب سیدہ تھی. اتنی مصیبتیں، لیکن بی بی فضہ فرماتی میں نے ایک جملہ بی بی کی زبان سے شکایت کا نہیں سنا.
ہمیشہ فرماتی تھی رضن برضا و تسلیماً لامر، اے خدا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ فرمایا بیوی بیٹھی تھی، ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے حبیب اپنی بیٹی کو کہو سل فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھو اسے جو چاہیے خدا عطا کرے گا۔ اب بی بی تنگ دستی بھی ہے، گھر میں فقر و فاقہ، ایک ہے احسان ایک ہے ایثار۔ 17 آیتیں اہل بیت کی سیدہ کی فضیلت میں اتری۔ کیوں؟ احسان کا مطلب میری جیب میں 1000 ہے، کسی نے مانگا میں نے 500 دے دیا۔ ایثار کا مطلب ہے میں پیاسا ہوں، اگلا بھی پیاسا ہے، یا اس کی پیاس بجھاؤں یا اپنی پیاس بجھاؤں، اگر خود پیاسا رہ کر اس کی پیاس بجھا رہا ہوں یہ احسان ہے۔ شخص آتا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کوئی ہے مجھے کھلائے، نبی نے صاحب سے پوچھا ہے کوئی کہ اس کو کھانا دے، سب نے سروں کو جھکا دیا، فقر تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مولا علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ کہ علی گھر میں کچھ ہے؟ کہ جاؤں گا انشاءاللہ، ہوگا، معلوم بھی نہیں کیا۔ اور یہاں ہفتہ ہفتہ پہلے بیویوں کو بہت دعوت ہے، پھر بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ سیدہ کا گھر ہے، مولا بغیر کچھ مہمان، یہاں لے کر جاؤ تو گھر میں پائتال مچائے چرندوں۔ ایسے ہی مولا علی وہاں لے کر گئے، اس وقت صرف امام حسن پیدا ہوئے تھے۔ مولا نے کہا کہ سیدہ گھر میں کچھ ہے؟ کہ حسن کا کھانا پڑا ہوا ہے، کہ حسن کا کھانا فقیر کو کھلا دو۔ خود اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر فقیروں کا پیٹ بھرنا یہ انفاق نہیں ہے، یہ ایثار ہے۔ حضرت عباس کربلا میں اگر پانی پی بھی لیتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، کہ پیاس ہے اپنی پیاس کو بجھانا جرم نہیں ہے، لیکن عباس نے پانی اس لیے نہیں پیا اگر میرا حسین پیاسا ہے تو عباس پانی اسے کہتے ہیں ایثار۔ ادب عملی تھا اہل بیت کے وجود میں، یہ زبان سے صرف کہتے نہیں تھے، اپنے عمل سے دکھاتے تھے کہ ہم اللہ کا ادب کتنا کرتے ہیں۔ کہ جناب فضا فرماتے بی بی کی شادی ہو گئی، دوسرے دن ایک خاتون فقیر آئی کہ میری بیٹی کو لباس کی ضرورت ہے۔ کہ سیدہ نے اپنی شادی کا جوڑا، خواتین سنبھال کے رکھتی ہیں، میری اماں کی نشانی میرے ابا کی نشانی ہے، شادی کا جوڑا بی بی نے اس فقیرانی کو دے دیا۔ فضا نے کہا بی بی لباس تو اور بھی ہے، کہ فضا تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے کہ جو تجھے پسند ہے وہ فقیر کو عطا کیا کرو۔ تبھی خدا اہل بیت کے اوپر آیتیں نازل کرتا ہے جب تمہارے کردار میں کیا آتا ہے، ادب عملی پیدا ہو جاتا ہے۔ جبرائیل نے کہا سل فاطمہ، پوچھو فاطمہ سے جو کچھ چاہیے۔ بی بی اگر مانگتی تو اللہ دنیا بھی دیتا، جو کچھ مانگتی سیدہ خدا عطا کرتا، لیکن سیدہ فرماتی بابا لا حاجت لی، میری کوئی حاجت نہیں، گویا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن فرماتی بابا لا حاجت لی۔ اب سوچو اگر یہ جب بھی خدا بندے سے یہ پوچھے نا مجھ سے مانگ، اس کا مطلب وہ بلینک چیک دے رہا ہے کہ جتنا لکھ وہ سب کچھ تیرا ہے۔ لیکن سیدہ کیا فرما رہی ہے، لا حاجت لی، میری کوئی حاجت نہیں ہے، غیر النظر الی وجہ الکریم، بس میں چاہتی ہوں وہ رب کریم ایک نگاہ فاطمہ کو دیکھ لے۔ نگاہ پروردگار عالم۔ مجلس میں آنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ سیدہ ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں، آپ ایک رحمت بھری نگاہیں مومنوں پہ ڈال دیں۔ ہم مجلس میں آئے ہیں تاکہ امام زمانہ ایک رحمت بھری نگاہ ڈال دیں۔ جب ایصال ثواب کی مجلس ہوتی، اس کا مطلب ہے خدایا میں مجلس کروا رہا ہوں جو مرحوم دنیا سے جا چکا ہے، نہیں پتا برزخ میں اس کے حالات کیسے ہوں گے، اس کے اوپر بھی حسین کی ایک نگاہ کرم ہو جائے، اور جس پر اللہ نگاہ کر دے، اگر بو تراب نگاہ بے ذر کنت بے آسمان رود کار آفتاب کنت، اگر علی کسی ذرے پہ نگاہ کریں، وہ ذرہ اگر آسمان پہ چلا جائے تو چاند کا کام دکھلا دے۔ تو وہ اگر نگاہ کرتے ہیں تو بے ذر بھی بوزر بن جاتے ہیں، وہ اگر نگاہ کرتے ہیں تو مالک اشتر بن جاتے ہیں، وہ نگاہ کرتے ہیں تو کوئی خمینی اور بہجت بن جاتے ہیں۔ تو پوری زندگی ایک ہی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اکرم بن جاؤں،
جب اکرم بندہ بن جاتا ہے یعنی خدا کی نگاہوں میں محمود بن جاتا ہے، محبوب خدا بن جاتا ہے، جس طرح اہل بیت بن چکے تھے۔ چھٹے امام فرماتے کہ اے مومن جب تو دعا کرتا ہے تو خدا کو ہمارا واسطہ دیتا ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی واسطہ کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جو رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت ہو، اگر اس کا واسطہ کوئی دے، زندگی میں توسل کیا کرو جناب سیدہ سے، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، کچھ بھی نہیں تو دن میں 10 مرتبہ سیدہ کو یاد کیا کرو۔ آئے قراتی فرماتے مجھے جب بھی مصیبت آتی تھی میں حرم امام رضا جاتا تھا، 10 مرتبہ کہتا تھا بفاطمہ بفاطمہ بفاطمہ، تو میری مصیبتیں ٹل جاتی تھی۔ لیکن یقین سے کہتا تھا اور جانتا تھا اگر یہ عطا پہ آئیں تو کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے۔ امام فرماتے امام رضا کا فرمان ہے عائشیوں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں، واسطے تیرے پاس بہت ہیں، خدا کو حسین کا واسطہ دے، علی کا واسطہ دے، مولا حسن کا واسطہ دے، علی اکبر کا واسطہ دے، علی اصغر کا واسطہ دے، جو بھی مصیبت ہو واسطے تیرے پاس بہت ہیں، لیکن اے مومن کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دے۔ فرمایا تو واسطہ دے کے چلا جاتا ہے لیکن ہم اہل بیت برداشت نہیں کر پاتے۔ سب سے بڑی مصیبت اہل بیت کے لیے سیدہ کی مصیبت ہے کہ امام زمانہ فرمایا لی اسوۃ حسنہ، اے مومن زندگی میں تیرے لیے مختلف رول ماڈلز ہیں، لیکن اگر امام زمانہ کسی کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی دادی کی زندگی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ ایک صحابی دوڑا آیا پریشانی کے عالم میں۔ امام نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا وہ جو آپ کا صحابی تھا نا، ہاں کیا ہوا؟ کہا مولا اسے سپاہی پکڑ کے لے گئے ہیں اور سننے میں آئے اس کے گلے کو کاٹ لیں گے۔ امام نے کہا کیوں؟ کوئی جرم کیا، کوئی خطا کی، کوئی گناہ کیا، کیوں پکڑا اس کو؟ کہا مولا ایک قانونی جرم کیا تھا اس نے۔ کون سا قانونی جرم؟ کہا مولا راستے سے جا رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا، جیسے پاؤں پھسلا پہلو کے بل کمر کے بل زمین پہ گرا، جیسے زمین پہ گرا تو اسے چوٹ لگی، جیسے چوٹ لگی تو وہ چیخا، چیخنے کے بعد اس نے سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیجی۔ اب جب نام لے کر لعنت بھیجی ظاہر حکومت کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ مولا اس پہ لعنت بھیجی، لہٰذا اس کو پکڑ کے لے گئے اور اعلان کیا کہ ہم اس توہین کرنے والے کا سر قلم کر دیں گے۔ امام نے کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ، میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب کو جمع کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، مجھے نہیں معلوم امام نے کون سا واسطہ دیا۔ واسطہ دینے کے بعد امام نے کہا جاؤ، ہو نہیں سکتا وہ آزاد نہ ہوا ہو، میں نے دعا کی ہے آزاد ہو گیا ہوگا۔ کہتا ہے باہر نکلا، واقعاً دیکھا اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہ تجھے پتا ہے تو کس وجہ سے آزاد ہوا؟ کہ نہیں، کہ زہرا کے لال نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ جلدی آ، امام کا شکریہ ادا کر۔ کہ دوڑا آیا، مولا کے قدموں بیٹھا، مولا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے دعا کی۔ امام نے کہا میرے اتنے شیعہ ہیں، مختلف لوگوں کو چوٹیں لگتی ہیں، لیکن کوئی میری دادی کے قاتل کو یاد نہیں کرتا، تو نے کیوں یاد کیا؟ کہ مولا چوٹیں تو مجھے بھی بہت آئی، لیکن مولا آج جو چوٹ لگی، آج تک جسم پہ چوٹیں لگی تھی، پہلی مرتبہ ہڈی میں چوٹ لگی۔ مولا مجھے علم نہیں تھا کہ ہڈی کا درد کتنا سخت ہوتا ہے۔ مولا میری ہڈی ٹوٹی بھی نہیں تھی، جب زمین پہ گرا تو پہلو کی ہڈی میں درد آیا۔ اسی وقت آپ کا فرمان یاد آیا کہ آپ کی دادی زہرا کی صرف ہڈی میں چوٹ نہیں آئی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہی سوچ کے رو پڑا جب مجھے اتنی تکلیف آئی ہے تو میری دادی زہرا کو کتنی تکلیف آئی ہے۔ مولا میں نے اسی وقت بی بی کے قاتل پہ لعنت بھیجی۔
فضہ فرماتی ہیں کہ بی بی پورا دن ایسے بیٹھی رہتی تھی. فضہ فرماتے بی بی کی آنکھیں چھت میں ہوتی تھی، کمر سیدھی کر کے بی بی لیٹ بھی نہیں تھی. میں کہتی تھی بی بی سیدھا لیٹ کیوں نہیں لیتی؟ کہتی فضہ جب سیدھی سوتی ہوں تو سانسیں لینے میں تکلیف ہوتی ہے. سانس لینا سیدہ کے لیے درد بن چکا تھا. میں نے کہا بی بی کنارے پہ لیٹ جائیں، اگر سیدھی نہیں سو سکتی تو کنارے پہ لیٹ لیں. اور میں فضہ میرا پہلو بھی ٹوٹا ہوا ہے، اب تو یہ وقت آ گیا کہ میں اپنی تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی. کسی نے چھٹے امام کو کہا مولا مردوں میں سب سے پہلا مظلوم کون ہے؟ امام نے رو کر کہا کہ مردوں میں سب سے پہلا مظلوم علی ہے. اور جب مولا علی سے پوچھا گیا نا مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ کہ مولا تنگ دست ہو کر نہیں، بے اولاد ہو نہیں، بیمار ہو نہیں، جمع بچہ مر جائے نہیں. کہ یا علی آپ خود ہی بتائیے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ علی کھڑے تھے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، اور رو کر کہنے لیے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے وفات خیبر ہو، وفات خندق ہو، اور اسی کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے. لیکن نبی کی وصیت پر مجبور ہو. میرے عزیز یہ دن اہل بیت کی یتیمی کے دن ہے، یہ مولا حسین کی یتیمی کے دن ہے، امام زمانہ کی یتیمی کے دن ہے. تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا لے جاؤ. اللہ آپ سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرائے. اپنے آقا حسین کو تھوڑی دیر پرسہ عطا کرو. السلام میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ میرا سلام حسن کی یتیمی پہ میرا سلام ہو زینب کی سسکیوں پہ. مجھے نہیں معلوم آپ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہو، لیکن بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں. کسی کی ماں کو کوئی کچھ بھی بولے بیٹا کبھی برداشت نہیں کرتا. میں قربان حسن مولا کی مظلومیت راوی کہتا ہے جب بھی امام حسن مسجد جاتے تھے دو راستے تھے، ایک راستہ قریب تھا، ایک راستہ بڑا دور تھا. جب بھی مسجد جاتے لمبے راستہ لے کر جاتے. میں نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، آج مسجد اس راستے سے چلتے. فرمایا میں بھی جانتا ہوں یہ راستہ قریب ہے، لیکن اس گلی میں اس ملعون کا گھر ہے، اور جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا. میں جب بھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے اماں کی پسلیاں
قربان حسن مولا آپ کی یتیمی میں الزام لگتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے بلال نبی کا صحابی ہے مدینے آیا آنے سے سب سے پہلے سیدہ کے دروازے پہ گیا کہ نبی کی سنت پہ عمل کروں گا نبی بھی جب آتے تھے پہلے سیدہ کے دروازے پہ جاتے تھے لیکن جیسے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا کیا دیکھا دروازے پہ جلنے کے نشان ہے فضا باہر آئی کہ فضا یہ دروازہ کس نے جلایا فضا کیسے بتائے بلال سیدہ کی بسلیاں ڈھونڈ گئے فضا نے کہا بلال تجھے یاد ہے تو کبھی غلام ہوا کرتا تھا ہاں فضا یاد ہے بلال ظالموں نے تیرے ہاتھوں کو باندھا تھا ہاں فضا کیا کہنا چاہتی ہو بلال ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا بلال وہ پتھر یاد ہے حافظہ بلال تیری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی کہتا فضا زندگی گزر گئی میں ابھی تک پسلیوں کا درد نہیں بھولا کہ بلال بس اتنا سن لو ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے او بلال محسن شہید ہو گئے بلال دارو قطار رونے لگا نبی کی بیٹی اور آگ کا دروازہ کہ جا کر سیدہ کو میرا سلام دو فضا اندر آتی ہیں بی بی بلال آیا ہے بی بی نے فرمایا علی مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے بلال کو کہو مجھے بابا کی اذان سنائے امام نے کہا بلال سیدہ کی خواہش ہے ایک بار اذان کہ مولا رسول کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا کبھی اذان نہیں دوں گا لیکن اگر سیدہ کہے میں نہ نہیں کہہ سکتا بلال ان عزاداروں کا تجھ پہ سلام ہو تو بھی صحابی ہے لیکن تو نے سیدہ کی بات کو مانا بلال وہ بھی صحابی تھے وہ 4 گھنٹے بی بی کھڑی رہی وہ کسی نے سیدہ کی نہیں سنی سلام ہو بلال تیری معرفت پہ مسجد میں گیا بلال نے اذان دی ایک مرتبہ آواز بلند کی اللہ اکبر فضا کہتی ہے جیسے بی بی نے آواز سنی سیدہ نے رونا شروع کیا ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ سیدہ کے رونے میں اضافہ ہوا لیکن جیسے بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے سیدہ نے بابا کا نام سنا رو کر کہنے لگی بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئے وہ بابا مجھے دربار میں بلایا گیا وہ بابا میرا محسن مارا گیا یہاں علی دوڑے دوڑے مسجد میں گئے او بلال چپ ہو جا سیدہ بے ہوش ہو گئی ہے میں کہوں گا بی بی آپ بھی یتیم ہیں آپ نے بس بابا کا نام سنا بے ہوش ہو گئے بی بی کہاں آپ کی یتیمی کہاں سکینہ کی یتیمی ارے اس بچی نے صرف سنا نہیں تھا کبھی ظالم حسین کو چھڑی مارا تھا وہ کبھی نیزے کی علی سے
میرا 3 دن کا پیاسا بابا، اے خدا تجھے سیدہ کی یتیمی کا باعث، تجھے حسین مولا کی یتیمی کا باعث، تجھے جناب سکینہ کی یتیمی کا باعث، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جن مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے درجات کو بلند فرما۔ حاضرین مجلس میں اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بیمار ہیں، گلشن زہرا پروردگار کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جتنے بھی مومنین ہیں التماس سے دعا کا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار یہ دعا ہمیشہ کرے جناب سلمان کی